السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو اس کی قسط نمبر 9 اس کا دوسرا جز۔ اعراب کی تیسری قسم وہ ہے غیر منصرف، جیسے جاءنی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ اس میں جری حالت نسبی کے تابع ہے، البتہ اگر غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا وہ کسی کی طرف مضاف ہو جائے تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے، جیسے ذهبت الی المساجد و ذهبت الی مساجدکم۔ المساجد یہ غیر منصرف ہے، اس میں جمع منتہی الجموع کا سبب پایا جاتا ہے جو کہ 2 سبب ہے، لیکن اگر یہ معرف باللام ہو یا پھر یہ کسی کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر اس پر اعراب منصرف ہی والا آئے گا۔ تو یہاں پہ اعراب کی مذکورہ جو تینوں قسمیں یہ اعراب بالحرکات ظاہرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ غیر منصرف میں جری حالت کو نسبی حالت کے تابع کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ غیر منصرف پر براہ راست کسرہ ظاہراً کیوں نہیں لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر منصرف 2 چیزوں میں فعل کے مشابہ ہے۔ نمبر 1، جس طرح فعل مصدری معنی کا محتاج ہوتا ہے اس طرح یہ بھی مصدری معنی کا محتاج ہوتا ہے، اور نمبر 2 کہ وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ فعل اپنے معنی پر بتاتے خود دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح غیر منصرف بھی غیر منصرف ہونے کے لیے 2 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی اسی طرح غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین بھی نہیں آتی۔ یہ ہیں جی اس کی فعل کے ساتھ مشابہات۔ اس کی مثال ہے جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ اب جاء احمد کے اندر احمد فاعل بن رہا ہے، اس پر رفع آ گئی، یہ تو ٹھیک ہے اعراب ظاہری۔ رأیت احمد اس میں اس کی نسبی حالت ہے، اس میں زبر آ گئی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مررت باحمد یہ احمدی ہونا چاہیے تھا، کیوں؟ کیونکہ یہ جری حالت ہے، لیکن یہاں پہ جری حالت کو نسبی حالت کے تابع کر کے اس پر فتح پڑا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر منصرف میں جو 2 حالتوں کو ایک یعنی بنایا گیا ہے، کسری حالت یعنی جری حالت کو نسبی کے تابع کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پھر اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ منصرف اصل ہے اور غیر منصرف اس کی فرع ہے۔ چونکہ منصرف پر اعراب 3 حالتوں میں 3 حرکتوں کے ساتھ آتا ہے اور غیر منصرف میں 3 حالتوں میں 2 حرکتوں سے اعراب آتا ہے، اس اعتبار سے منصرف اصل ہے اور غیر منصرف اس کی فرع ہے۔ انشاءاللہ العزیز منصرف اور غیر منصرف کی تعریف اور اس پہ مفصل بحث انشاءاللہ الگ لیکچر میں ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی ایسے اسماء، اس میں چوتھی قسم جو کہ ہم ان کو ستہ مکبرہ کے نام سے پڑھتے ہیں۔ رفعی حالت میں واو، نسبی حالت میں الف اور جری حالت میں یا۔ رفعی حالت میں واو کے ساتھ اعراب آتا ہے، نسبی حالت میں الف کے ساتھ اعراب آتا ہے اور جری حالت میں یا کے ساتھ اعراب آتا ہے۔ یہ اعراب اسماء ستہ مکبرہ مضاف الی غیر یا المتکلمی کا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ابن، نمبر 2 اخن، نمبر 3 حمن، نمبر 4 ہنن، نمبر 5 فوہن، نمبر 6 ذو مالن۔ اب ان کی الگ الگ تھوڑی سی تشریح۔ ابن کا معنی ہے باپ اور اخن کا معنی ہے بھائی۔ حمن کا معنی ہے مرد یا عورت کے سسرالی رشتہ دار جو مرد ہوں۔ فمن کا معنی ہے منہ۔ ذو کا معنی ہے صاحب یا والا، اور نمبر 6 ہنن کا معنی ہے شرمگاہ۔ ان کا اعراب تو آپ جانتے ہیں کہ واو رفعی حالت میں، الف نسبی حالت میں، یا جری حالت میں، لیکن اس کی 4 شرائط ہیں۔
جب یہ ان کے ساتھ ان میں مشترکہ طور پر چار چیزیں موجود ہوں گی تو پھر ہی یہ اعراب ان پر آئے گا، اگر نہیں ہوں گی تو یہ اعراب ان پر بالکل نہیں آئے گا۔ اب جی پہلی شرط یہ ہے کہ موحدہ ہوں، واحد ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مضاف بھی الی غیر یا المتکلم، یعنی یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں۔ اب اس کی جامع معنویت دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تثنیہ یا جمع یہ کیوں نہ ہوں، صرف موحدہ ہی ہوں، اس کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واحد کا اعراب اور ہوتا ہے اور تثنیہ و جمع کا اعراب تین حالتوں میں دو حروف سے آتا ہے۔ ہم ان کو تین حالتوں میں تین حروف کے ساتھ اعراب دینا چاہتے ہیں، اور تثنیہ میں رفع علت الف اور جمع میں رفع علت واو ماقبل مضموم سے، اور تثنیہ و جمع نسبی اجری علت یا سے آتی ہے۔ تو اس لیے موحدہ کی شرط لگائی تاکہ تینوں حالتوں میں تین حروف سے اعراب آ سکے۔ یہ ہے اس کے موحدہ ہونے کی یعنی شرط لگانے کی وجہ۔ اب دوسری شرط تھی کہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے، مصغرہ کیوں نہ ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مصغر ہوں گے تو تینوں حالتوں میں ان کا اعراب بالحرکت آئے گا، جیسے ہم ان اسماء کو اعراب بالحرف دینا چاہتے ہیں۔ اگر مصغرہ ہوں گے تو اس طرح ہوں گے جیسے جاء ابین، رأیت ابین، مررت بھی ابین۔ تو اس میں تو مفرد کی طرح یہاں پر اس کا اعراب آئے گا، جس طرح کہ اس پر آپ نے مثال میں دیکھ لیا کہ ابین پر مفرد یعنی منصرف صحیح کی طرح اعراب آ رہا ہے، تو اس لیے یہ شرط لگائی تاکہ یہ ان پر مفرد والا اعراب نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ تیسری شرط ہم نے یہ لگائی کہ یہ مضاف ہوں، یعنی مضاف ہونے کی شرط لگائی ہے، تو غیر مضاف کو اس میں سے کیوں نکالا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر مضاف نہیں نہ ہوں گے تو تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت آئے گا، جیسے جاء ابن، رأیت ابن، مررت بابن۔ لیکن ہم یہاں پر چونکہ اعراب بالحروف کی بات کر رہے ہیں اس لیے مضاف ہونے کی شرط لگا دی۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، اس کے علاوہ کسی اور